بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹرامنی آج کی یہ ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. وہ اس سے پہلی ویڈیو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی, آپ ضرور دیکھیے گا. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, میری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور پیار سے کمنٹ کیجیے. اللہ ہمیں دین ابراہیم پر عمل کرنے کی, باقاعدگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لوط بن حاران بن طارق یعنی آزر بن ناہور بن صاروف بن راغف بن فانس بن ایبر بن شالف بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متشلف بن اخنوف یعنی ادریس علیہ السلام بن یرٹ بن مہلاجین بن کینان بن یانش بن شیس بن آدم. سامعین, حضرت یوسف علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 27 بار حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, اور یہ ذکر 14 سورتوں میں متفرق مقامات پر آیا ہے. آپ علیہ السلام کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے, یعنی حضرت حاران جو تھے آپ کے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے. اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے دادا یعنی آزر کے گھر میں اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر نگرانی پرورش پائی. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی. تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا. ان کے پاس یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مویشیوں کے بڑے بڑے ڈیوڑ تھے, اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ڈیوڑ فائدہ اٹھائیں, اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت و الفت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ صدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین ابراہیمی کی تبلیغ کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا چکے تو انہوں نے آپ کو صدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی. صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے. یہاں کی رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے اور یہ کافر قوم تھی. اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے صدوم، عموریہ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. آپ علیہ السلام جب صدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے. وہ علاقہ چونکہ
تجارتی حوالے سے بھی بہت مشہور تھا، تو وہاں پر وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر برساتے اور آپس میں مینڈھے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی قبیح برائی یعنی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، یعنی ہم جنسی۔ یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت ہی نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر پچھلی تمام اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حد کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارو۔ اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جب انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا، کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واعظ و نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے واعظ و نصیحت کو قبول، یعنی ان کی قوم نے واعظ و نصیحت جو وہ کرتے رہے اس کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا، کیا آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں۔ یہ جملان یہ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے وہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اگر آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، اور جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں، تو ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم پر ان کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور قوم انہیں مسلسل مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، تو آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے، اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگیں کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہیں جس میں اللہ کے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اسی فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے، کیونکہ انہیں وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم آ چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا، پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والے تمام قوموں کے لیے عبرت بنا دیا۔ سامعین، عبرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیں، لیکن جن پر اللہ تعالیٰ نے جن کی آنکھوں کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے دلوں پر، وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میت کے نام سے بنا دی، انگلش میں جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جس کے پانی کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں یعنی ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھی، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں، جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں ہم یہ کر، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات درست فرما دیجیے کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ جانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی التماس کہ غائب کی دعا غائب کے لیے ضرور قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ایمان کو ایمان کامل بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔